وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، ملائک ملک کی جمع ہے، فرشتوں کی تعداد انگنت ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، کوئی فرشتہ نہ پیدا ہوا بعد میں، نہ مرا نہ بیمار ہوا، ایک ہی دفعہ ان پر زوال آئے گا جب امر اللہ واقع ہوگا۔ یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے ایک خلیفہ۔ بے شک خلیفے کا معنی مفسرین نے نائب سے کیا ہے، لیکن نائب اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، نائب نفاذ الامور میں ہے۔ ایک شخص کو میں یہاں کہتا ہوں کہ آج طلباء کو یہ اعلان کرے تو وہ اس اعلان میں نائب ہے، میرا نائب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو نائب نہیں ہو سکتے، وہ تو شرک سے پاک ہے۔ نائب تو پھر مناب کی جگہ پر آتا ہے۔ یہ ترجمہ سب نے کیا ہے، شیخ سعدی نے بھی کیا ہے اور شاہ ولی اللہ نے بھی اور عبد المومن نے بھی اور دیگر اکابر نے بھی۔ خلیفہ، خلف یخلف کے معنی آتے ہیں بعد میں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائک پیدا کیے اور اس کے بعد پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسان سے پہلے اور ملائک کے بعد جنات کو پیدا کیا۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم۔ تو چونکہ پہلے دو بڑی مخلوقات موجود تھی اور یہ تیسری آئی تو اس کو خلیفہ کہا۔ جعلکم خلائف الارض، بعد میں آنے والے خلیفہ۔ یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے اپنا ایک بندہ معتمد، اعتماد کا بندہ، وہ آدم علیہ السلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ملائک سے پوچھنے کی، صرف آدم کا شرف ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کہے کہ ابھی کچھ طلباء کو انعامات ملنے والے ہیں، اب کچھ طلباء کی دستار بندی ہوگی، ان کا شرف اور عزت ظاہر کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں استشار ربکم کے لفظ آئے ہیں، اللہ نے مشورہ کرنا چاہا۔ تفسیر ابن جریر میں اس جگہ وہ حدیث موجود ہے، لیکن علماء دین نے کہا کہ یہاں استشارہ کا معنی ہے اظہارہ، اللہ نے ظاہر کرنا چاہا، یعنی شرف آدم ملائک پر۔ فرشتوں نے آدم کی صلاحیتیں تو جانتے نہیں تھے، البتہ آدم علیہ السلام سے پہلے انہوں نے جنات کو دیکھا تھا کہ وہ بڑے شرپسند تھے۔ قالو، کہنے لگے، اتجعل فیہا، آیا آپ پیدا کرنا چاہتے زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد مچائے اس میں، جنات نے بہت فساد کیا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بہائے خون۔ ان کو کیسے پتہ چلا اللہ کی پاک مخلوق وہ بدگمانی سے منزہ و مقدس ہے؟ یا تو اس لیے کہ خلیفے کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ خلیفہ عدل کرتا ہے، اور عدل تب ہوتا ہے جب ظالم کا ظلم موجود ہو۔ تو ان میں ظالم اور مفسد ہوں گے تب آدم علیہ السلام خلافت کرے گا، یعنی عدل کرے گا۔ اور یا یہ کہ ملائک نے دیکھا کہ عبادت کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کروبیاں، کروبیاں ملائک کو کہتے ہیں۔